अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको बतलाएंगे ऐसी 4 बातें जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। अगर आप करते हैं, कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। इन 4 बातों का बहुत ख़याल रखना। अगर ये 4 बातें जो हम आपको बताएँगे, ये आपने फ़ॉलो कर ली तो आपके ऊपर अल्लाह की रहमत, आपके घर पर, आपके कारोबार पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। इन 4 बातें हम आपको बताएँगे और हम आपको अस्तगफिरुल्लाह की पावरफुल दुआ बतलाएँगे। देखिए, गलती इंसान से होती है, पर इंसान का काम है कि अल्लाह से माफ़ी माँगना, तौबा करना। तो तौबा हम कैसे करें? तो हम इसकी आपको एक पावरफुल दुआ माँगे जिससे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह का अज़ाब आप पर नाज़िल नहीं होगा। साथ में हम आपको एक ऐसा वाक़या बतलाएँगे, जी हाँ, एक वाक़या आपको ऐसा बतलाएँगे कि शैतान जो है वो आग से बना है। लोगों के दिमागों में सवाल है, शैतान आग से बना है और दोज़ख भी आग से है। तो अल्लाह शैतान को दोज़ख में कैसे डालेगा? उसकी तो ज़ात आग है, तो उसको तकलीफ़ कैसे होगी? तो एक इसमें बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा वाक़या बताएँगे जिससे हर एक को सबक मिले कि वो इसमें का क्वेश्चन करने से पहले 10 बार सोचे। वो अल्लाह को पहचाने, उसकी ज़ात को पहचाने कि वो क्या चीज़ है। तो वीडियो के साथ बहुत ही ध्यान से आप बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो से पावरफुल इल्म हासिल हो जिससे आप लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए, दुनिया भर की खबरें रखने से अच्छा है कि आप अपने इस्लाम के, अपने मज़हब को भी समझें कि हमारा मज़हब क्या कहता है। अगर कोई आपसे सवाल करे तो आपके पास जवाब हो, ना कि ये कि हम मुसलमान होके भी खामोश हैं कि हमारे पास जवाब ही नहीं है किसी बात का। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर वही बात है कि इसको वीडियो को इग्नोर मत करिए, ध्यान से सुनिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक तहे दिल से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह की बताई हुई बातें और हुक्म और हदीस और फरमान की हर एक बात आप तक पहुँचे। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और एक प्लीज़ प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करना जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। ये बात बतलाते हैं अब आपको हम वो 4 बातें कौन-सी अगर इनमें से आप एक भी नहीं करते, जी हाँ, गारंटी के साथ कह रहे हैं हम आपसे कि अगर इनमें से आप एक भी बात फ़ॉलो नहीं करते, तो कभी अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होगी और कभी आप खुश नहीं रहोगे और आपको दोज़ख के आग में जलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन बातों का ख़याल रखें, मुसलमान हो तो इन बातों का ख़याल रखो ताकि इल्म में इज़ाफ़ा हो। इस्लामिक वीडियो को सुनो ताकि इल्म में इज़ाफ़ा हो। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जब मैं पहले हम जो 4 बातें उनमें से पहली बात बतलाते हैं। पहली बात है ज़िक्र खुदा। जी हाँ, ज़िक्र खुदा करो, जहाँ बैठो वहाँ अल्लाह का ज़िक्र करो। अगर लेडीज़ बैठी हुई है, जहाँ गॉसिप होती है, इधर से उधर की बात, इसकी बुराइयाँ, उसकी बुराई, उससे अच्छा ये है अल्लाह को याद करो, दीन की बातें याद करो, कुरान की याद करो, नमाज़ की बात करो, अच्छी बातें करो, ना कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या नहीं हो रही है, किसकी बेटी क्या कर रही है, किसका बेटा क्या कर रही है, इसमें की बातों को इग्नोर करो तभी आपको पर अज़ाब नाज़िल। फिर आप कहते हैं हम परेशान हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब है या वो है। अरे आपको क्या पता अल्लाह किस बात की आपको सज़ा दे रहा हो। तो सबसे पहले तो आप इन बातों से बचें और जहाँ बैठे अल्लाह का ज़िक्र करें, ना कि आलतू-फालतू इधर-उधर की बातें करें। दूसरी बात जो है सलाह मानी नमाज़। जी हाँ, नमाज़ को फ़ॉलो करें। अरे मुसलमान हैं, 10-10 मिनट की नमाज़ आप नहीं पढ़ सकते पाँचों टाइम की? अरे जब तक आप अल्लाह को याद ही नहीं करो, उसकी नमाज़ ही नहीं पढ़ोगे, तो अल्लाह कैसे आपको खुश दे देगा? जिसने आपको दुनिया में भेजा, दुनिया की रहमत आप पर नाज़िल की, हमें इंसान बनाकर भेजा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया। हमारे 2 हाथ, 2 पैर हैं, हम खुद खा सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, हम खुद ले सकते हैं। आप जानवरों को देखिए, जानवरों से सीखिए। अल्लाह ने उनको जानवर बनाया। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ पे नाज़ है, पर आप देखिए कि हमें इंसान है और वो जानवर हैं, उनको जब तक आप कुछ खाने को नहीं दोगे ना, तो वो नहीं खा सकते। आप जब तक उनको पीने को पानी नहीं रखोगे ना, तो वो नहीं पी सकते। वो आपके मोहताज है। अल्लाह ने आपको खुद ज़रिया बनाया कि खुद का मेहनत करो और फिर देखो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत डालता हूँ। तो आप सलाह करें, यानी नमाज़ पढ़ें, पाँचों टाइम की दुआ करें, तभी आपके घर में बरकत आएगी और इन फालतू की बातों से बचें। तीसरी बात जो है दुआएँ और हलाल। जी हाँ, हमेशा नमाज के बाद दुआ करें और
دو وقت کے بعد حلال روزی کی دعا کریں۔ جی حلال روزی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہو، اگر آپ کہیں جا رہا ہو، کہیں سے میٹ لے رہا ہو یا گوشت لے رہا ہو، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حلال ہے تو کبھی کنفیوز والا کام ہے۔ جہاں آپ کا دین اور آپ کا ایمان پہ بات آئے یا آپ کو لگے کہ میرا ایمان ختم ہونے کا ہے یا میرا ایمان اس سے وہ ہوگا، تو آپ کبھی یہ نہیں کریں، کنفیوز بات پہ کبھی نہیں کریں اچھا ہمیں نہیں لینا یہاں سے۔ جہاں آپ کو نہیں پتا کہ یہ حلال ہے حرام ہے تو وہاں سے کوئی چیز نہیں خریدے۔ بات وہی ہے، حلال کاہے کو کہتے ہیں؟ میٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے اللہ نے کہا حلال چیز وہی کام کریں، حلال ہی کام کریں، حلال ہی چیز کھائیں تاکہ اللہ ہم سے خوش رہے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، خود نیک راستے پر چلو۔ چوتھی بات جو ہے استغفر اللہ اور کریکٹر۔ استغفر اللہ کریں جب بھی کوئی منہ سے غلطی نکل ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی ہو جاتا ہے اس بات کا کہ ہم نے کچھ غلط بولا ہے، پر ہم اس کو زبان سے نہیں کرتے۔ سب میں بڑی غلط بات ہے، ارے جب پتہ چل گیا کہ ہم نے کچھ غلط بولا ہے تو اس سے اللہ سے معافی مانگنے کی کیوں نہیں چاہیے؟ سب سے پہلے معافی مانگو کہ اللہ ہم نے وہاں وہ غلط بولا تھا، ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم اس بات پہ دھیان رکھیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ یعنی توبہ خدا کرو، ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تبھی اللہ راضی ہوگا۔ اور اپنا کریکٹر بناؤ، یعنی ایک اچھا انسان بن کر جو نیچے دیکھ کر جیو۔ ہم مٹی سے بنے ہو، مٹی میں ہی ملیں گے، یہی ہماری پہچان ہے۔ تو ہمیں آخرت کا سوچنا چاہیے۔ جب ہم آخرت کا سوچیں گے تو ہمارا دین خود ہی مضبوط ہوگا۔ جی ہاں، ہمارا دین خود ہی، دنیا مضبوط ہوگی اور ہم آخرت کا سوچیں گے تو اللہ ہم پر رحمت نازل کرے گا۔ یہ جو 4 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں، ذکر، صلاح، دعا، حلال، دعا اور حلال، دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے ہر ٹائم، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، استغفر اللہ اور حلال چیز کا۔ ان 4 باتوں کا آپ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر ان میں سے آپ ایک بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کبھی ایک سچے مسلمان اور سچا انسان، اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ صرف آپ دنیا میں آئے ہو، جی رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ایک دن ہوگا آپ لوگ اس دنیا سے، ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پر اگر ہم ان باتوں کو فالو کریں گے، جو بات ہم نے آپ نے 4 بتائی ہیں، تو ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، ہمارا دین بھی مضبوط ہوگا اور ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی۔ تو اب اس کے بعد ہم آپ کو بتلائیں گے وہ واقعہ۔ جی ہاں، یہ واقعہ جو ہے امام شافعی کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں جو آپ کو بتلایا وہ یہی بتلایا شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کا عذاب آخرت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم کی آگ، تو اس کو آگ سے بنا ہے اور آگ سے اس کو کیسے سزا ملے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا افلیسی یعنی چلاک سمجھتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت ہی چلاک سمجھتے ہیں، جو کوشچن کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، فالتو میں وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو غصہ آئے وہ لڑیں۔ تو امام شافعی علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، کہنے لگا، امام صاحب، اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو پھر جب اسے آگ میں ڈالیں گے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ اس کا خامیر ہی آگ ہے۔ اس نے کہا، اس شخص نے امام شافعی سے، کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ میں ڈالیں گے جہنم کے تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو کیونکہ اس کا تو خمیر ہی آگ ہے۔ تو امام شافعی جو تھے وہ مسکرائے، انہوں نے زمین کی طرف دیکھا تو ایک آدمی مٹی ڈھو رہا تھا سوکھی۔ انہوں نے مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اس شخص کے دے مارا۔ جب امام شافعی نے اس شخص کے مٹی کا ڈیلا مارا تو اس کے چہرے پر لال ہو گیا، چہرہ سوج گیا اور وہ غصے سے لال ہو گیا۔ تو امام شافعی نے بہت ہی نرمی سے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا، تمہیں تکلیف ہوئی؟ تو اس شخص نے غصے سے کہا، آپ نے مجھے تکلیف دی، آپ نے مجھے مارا۔ تو امام شافعی بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مٹی سے بنے ہو اور تمہیں مٹی سے تکلیف ہو گئی۔ اس شخص کو اس کا جواب مل گیا تھا، یعنی شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آگ سے ہی اسے عذاب دیں گے۔ جی ہاں، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، کبھی خود کو کچھ مت سمجھو، ہمیشہ یہ سوچ کے چلو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خاک ہیں، ہمیں خاک میں ملنا ہے اور ہمیں قیامت کے دن حشر میں اپنے رب سے ملنا ہے اور اپنے ہر ایک سوال کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ ایک اچھا انسان بنو، ایک اچھا مسلمان بنو جو اپنے دین کی بھی نالج رکھتا ہو، اپنے اسلام کی رکھتا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلتا ہو۔
تو بتائیں گے آپ کو وہ استغفر اللہ کی پاورفل دعا ہے۔ جی ہاں، ہر کسی کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، وہ بھی صحیح طریقے سے۔ آپ پلیز کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں، اس کو لکھ لیں اور ہر نماز میں پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ چلیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں دعا کون سی، پلیز کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیے اور اسے لکھ لیجیے۔ دعا کیا ہے آپ لکھیے، اللہم انی اعوذ برضاک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوباتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، پلیز آپ اس پہ دھیان دیں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوباتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اور اذان کے ٹائم یہ دعا کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں، پھر آپ دیکھنا کچھ ہی دنوں میں اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھ لے گا اور آپ پر اپنی رحمت نازل کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے نالج ملی ہو اسلامک اور آپ کا دین اندر سے ہلا ہو، آپ کا دین یعنی اندر سے ہلا ہو، مضبوط ہوئے ہوں آپ اندر سے کہ ہاں میں آج سے یہ غلط کام نہیں کروں گا، ہاں میں آج سے یہ دعا پڑھوں گا، ہاں میں آج سے نماز پڑھوں گا، ہاں میں آج سے ایک بہتر انسان بنوں گا، ہاں میں نے دنیا میں جتنی غلطی کری میں ان سے توبہ کروں گا اور آگے ایک اچھا انسان بن کر دکھاؤں گا، سیدھے راستے پہ چلوں گا۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، پر یہ کہ جب بھی آپ اللہ سے توبہ کریں اس کے بعد صحیح چلیں، یہ نہیں کہ آپ روز روز غلطی کر رہے ہیں اور روز روز توبہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک بار آپ کہتے مسلمان ایک زبان کا ہوتا ہے، ایک زبان والی نہیں کریں گے تو ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس چینل کو سپورٹ کریں، اپنی بہن کا حوصلہ افزائی کریں، لائک کریں، ضرور شیئر کریں اس کو، تاکہ آپ کے وجہ سے ہر انسان کو علم کی نالج ہو، اپنا مذہب کو اپنے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں۔